الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام عرش مقام سادات کرام علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا پیا فرمان حق ٹالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل پیر طریقت سید یوسف باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی اس گاؤں میں منعقد کی گئی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے
جس عنوان کے حوالے سے تو میں نے اسی کی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا ذوق اور شوق دیکھ کر یقیناً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج بھی عاشقان رسول کے دل میں اپنے نبی کی کتنی محبت موجود ہے، اولیاء کرام کی کتنی محبت موجود ہے۔ میں امید کروں گا چونکہ موسم سرد ہے، بہت دیر تک آپ کا امتحان نہ لیا جائے، بہت دیر تک آپ کو بٹھایا نہ جائے، مختصر میں بات پوری ہو جائے۔ لیکن آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر تک بھی بات ہو آپ آخری تک بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کو سنیں۔ اللہ کرے اللہ ہم میں سے کسی کی زندگی کو بدل دے اور ہماری زندگی میں اللہ تبدیلی پیدا کر دے، انقلاب پیدا کر دے، تاکہ میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہو اور آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہو۔ یہ بات آپ کو اور ہم سب کو، جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بھی اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئے تھے، اور ایک دن موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ پہلا اور آخری موقع ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ ہمیں ایک ہی چانس قدرت نے دیا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک مرتبہ کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہم سب کو، کیونکہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اور جنم ہوگا، پھر کوئی اور جنم ہوگا، یہ نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے اسلام میں کوئی دوسرا جنم نہیں ہے۔ ہم ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر پلٹ کر دنیا میں پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، اور اب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر صرف کھانے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں صرف سونے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے آئے؟ صرف اس دنیا کے اندر شادی بیاہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دنیا میں کیوں بھیجا اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا، تمہیں جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اچھی عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس دنیا میں آئے ہیں کیوں؟ نیک عمل کرنے کے لیے۔ احسن عملہ قرآن کہتا ہے، حسن نہیں بلکہ احسن، بہت اچھا عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس دنیا سے ہم جب جائیں گے، ہم دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے، دنیا سے جائیں گے تو کفن پہن کر جائیں گے، یعنی دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، مگر دنیا سے جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہم اپنا کفن لے کر جائیں گے، اور اس کفن کے اندر دو چیزیں اور ہوگی۔ کفن سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ دو چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی، وہ چیزیں صرف لے جانے والے کو نظر آتی ہے یا فرشتوں کو نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہم اپنے کفن میں لے جاتے ہیں؟ یا تو اپنا اچھا عمل لے کر جاتے ہیں، یا تو اپنا برا عمل لے کر جاتے ہیں۔ یہ سب اپنے کفن میں ہم ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، جب ہمارے کفن میں ہمیں رکھا جائے گا
تو ہم کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے. ذرا اندازہ کریں, ایک بندہ اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اکیلے پردیس جاتا ہے, واپس آنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. میرے بچے چھوٹ رہے ہیں, میری ماں چھوٹ رہی ہے, میرا بھائی چھوٹ رہا ہے, میری بیوی چھوٹ رہی ہے, میرا گاؤں چھوٹ رہا ہے, میرا دیش چھوٹ رہا ہے, میری کمائی ہوئی دولت چھوٹ رہی ہے. بولو, پردیس جانے والا جب واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے. اللہ اکبر, ہم مرنے کے بعد اس پردیس جانے والے ہیں جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے, اور اس کے بعد کفن میں لے کر کیا جانا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اے ایمان والو, یا تو تم اپنے کفن میں نیکی لے کر جاؤ گے, یا تو تم اپنے کفن میں بدی لے کر جاؤ گے. اس وقت کتنا افسوس ہوگا. مجھے بتاؤ, جب شراب پینے کا عذاب کفن میں ساتھ لے کر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کسی کو گالی دی تھی, وہ عذاب اپنے کفن میں لے کر جاؤ گے, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نماز کے وقت میں کھیل کود میں مصروف رہتے تھے, بے نمازی بن کر جاؤ گے, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. یاد رکھنا, دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان عذاب ربک لواقع, اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یہ مت سمجھنا کہ مولوی ڈرانے کے لیے ہمیں عذاب کی بات کرتا ہے. عذاب کی بات مولوی ڈرانے کے لیے نہیں کرتا, یہ مولا کا فرمان ہے. اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور پھر قرآن کہتا ہے, ما لہو من دافع, اللہ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت تم سے دور نہیں کر سکتی. جس کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے, اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. جانتے ہیں آپ, اللہ اکبر, جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی, وہ لوگ جب یہ آیت سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک مرتبہ ایک قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا, ان عذاب ربک لواقع, اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہو من دافع, اور اللہ کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اس وقت جب یہ آیت کریمہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے کانوں میں پہنچی, وہ امیر المومنین جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی یا بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اکبر, عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی, جب یہ آیت کریمہ ان کے کانوں میں پہنچی, فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے اللہ کے عذاب کی آیت سن کر. اور 3 دن تک فاروق اعظم بیمار رہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دیا. آج ہم جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں, ہم جب اللہ کے عذاب کا ذکر سنتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک دن موت ہے, اور یہ بات یاد رکھنا, موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی, موت جوانوں کو بھی آ سکتی, بچوں کو بھی آ سکتی ہے. کیا تیاری کی ہم نے؟ قبر کی تیاری کیا کی؟ ہم نے اپنے کمروں میں تو اے سی لگائی ٹھنڈک کے لیے, قبر میں ٹھنڈک کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے گھروں میں تو لائٹ لگایا اجالے کے لیے, قبر کو روشن کرنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یاد رکھنا, اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے, اور اللہ جس کو عذاب دے, اللہ اکبر. آئیے میں آج, چونکہ میرے احباب نے حکم کیا ہے, تو میں اللہ کے عذاب پر گفتگو کروں کہ کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے. آئیے, اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے حبیب, ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی. آج یہ بات
عام ہے. جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے. مگر ایک بات یاد رکھیں، نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات ہے. بڑے پیر کی 11ویں کرنے والوں، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں. کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی، پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن یہ بات موجود ہے. دھیان سے سننا، غوث پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں. غوث پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت کتنی ہے. غوث پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں. سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو، رستے سے آ رہے ہو اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کی بیچ سے گزرنا ہے. اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ وہ فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا. اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا. آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں. ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم. جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے. اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا. جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس. انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو. اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہیں رہے گی. کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا. جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت. جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں. جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں. تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ، 90 پر 9، 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. 99 سانپ. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں،
یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا، 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہیں اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مغرب نہیں پڑی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو قرار نہیں آتا۔ تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا، سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بتاؤ، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، اگر ہم 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 50 منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ارے عذاب سے تو بچ ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو، دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے، اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ بھائی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، احباب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پریشان تھا، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ کہتا ہے آپ کون ہے؟ تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے، اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی، تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو، خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو، غم ہو تو بھی نماز پڑھو، اور یاد رکھنا، یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ بات دماغ سے نکال دو، یہ بات دماغ سے نکال دو۔ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو گوار ہوں، وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے، ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ
जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। आजकल जहां मर्द नमाज से दूर है, मेरी माएँ और बहनें भी कोसों दूर है। और मेरी माएँ बहनें कहती, मौलवी साहब हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करें। मर्द तो छड़े हैं, मर्द तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के भी बच्चे थे? छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 5-6 बच्चों से नवाजा था। हर बच्चे की खिदमत करती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटती थी। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर जो वो नल बने हुए हैं, नलों में पानी आता है, करीब करीब कुएं हैं, और फिर आटा भी छोटे छोटे देहातों में, बल्कि आज तो फकीरों के यहाँ जो भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी आटा पीस करके आता है। फकीर की बीवी को भी आटा पीसना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों, कितनी मसरूफ जिंदगी थी, अपने हाथों से चक्की। इतने बड़े मालदार बाप की बेटी कि उनके बाबा से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि मालदार बाप की बेटियां बड़े ऐश परस्त होती है, लेकिन मैं कहता हूं सब ऐसी नहीं होती। वल्लाह सैयदा फातिमा के बाबा से बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का बाप खेत का मालिक, किसी का बाप जमीन का मालिक, किसी का बाप गांव का मालिक, किसी का बाप जागीर का मालिक। सैयदा फातिमा के बाबा वो थे जिसे अल्लाह ने आसमान से लेके जमीन तक के हर चीज का मालिक बनाया था। हत्ता कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया था। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। ऐसे ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे दौलतमंद बाप की बेटी, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, आसमा खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है तेरा तेरा। जिसको भी भीख मिली उनके दर से मिली, जिसको भी जो नेमत मिली उसके दर से मिली। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। फरिश्ते जिसके दरवाजे पे दामन भरे, अंबिया जिसके दरवाजे पर नेमतें पाए, अल्लाह अकबर, वो मेरे नबी की चौखट है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो करें, इतने मालदार बाप की बेटी है, हाथ से चक्की चलाती। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, फातिमा को चक्की चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए थे, छाले गट्टे पड़ गए थे। और फरमाते हैं जब पानी भरकर अपनी पीठ पर मशकीज़ा रखकर लाती थी, तो पानी पीठ पर रखकर लाने की वजह से पीठ पर मशकीज़े के काले निशान पड़ गए थे। ये थी उनकी जिंदगी। और हाल क्या था? नमाज तो नमाज है, फर्ज तो फर्ज है, वाजिबात तो वाजिबात हैं, तहज्जुद हो या रात की इबादत हो। हालत ये थी कि जब इशा की नमाज के बाद नफिल नमाज शुरू करती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती, एक ही सजदे में। और जब सुबह होती नमाज जल्दी से मुकम्मल करती, और सुबह होती तो कहती, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई, इतनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सके। कोई रात ऐसी बड़ी दे दे कि फातिमा दिल खोल कर दिल के अरमानों के साथ सजदा कर ले। सैयदा फातिमा को इबादत के लिए रात छोटी पड़ती थी, और मेरी माओ और बहनों को फिल्में देखने के लिए और सीरियल देखने के लिए रात छोटी पड़ती है, रत जगहों में नाचने के लिए रात छोटी पड़ती है, बेपर्दा घूमने के लिए रात छोटी पड़ती है। आप गौर तो करें, हम जहन्नम खरीद रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की शब जहन्नम में जब झांका तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों की तादाद देखी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, औरतें जहन्नम में क्यों थी? फरमाया कि वो बेपर्दा घूमती है, वो पर्दा नहीं करती, पर्दे की पाबंद नहीं है। सोचें,
ایک دور وہ تھا کہ ہندوستان کی غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، اور ایک دور یہ آ گیا کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، بلکہ عورتیں تو یہ کہتی ہیں مولانا چھوڑو، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں، ذرا توجہ کرنا میری بہنیں خاص طور پہ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرو۔ باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری۔ دیکھو اپنا صرف نیک بن جانا ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک گھر میں ہم اسلامی ماحول قائم نہ کریں، بلکہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے، جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہو اور اس گھر کے مرد مثلاً بھائی باپ شوہر ان عورتوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یعنی جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے گی اس گھر کے مرد اگر ان کو منع نہ کریں، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے نہ ان کی دعائیں قبول کرے۔ آج سب کو شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تیری بیٹی بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بہن بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی، کیا ہو گیا؟ دین سے دور ہو گئے، آخرت کی فکر بھول گئے، اللہ کے عذاب کو بھول گئے، اللہ کے عذاب کو کہانی قصہ سمجھنے لگے، واعظ و نصیحت کی محفل میں ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے لگے۔ نہیں، مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں تو اسلام پر چلو، اللہ رسول کی بات مانو، اپنی مرضی کے مطابق مت چلو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، ساتھ میں نابینا صحابی تھے۔ نابینا صحابی گھر میں آئے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ کے رسول نے امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی فاطمہ کس سے چھپ رہی ہو؟ اشارہ کر کے کہا ان سے، تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، ان سے۔ ارشاد ہوا یہ تو نابینا ہے۔ عرض کرتی آقا یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں نابینا نہیں ہوں، اس لیے ان سے پردہ کر رہی ہوں۔ اندازہ کریں، غور فرمائیں، یہ مزاج تھا سیدہ کائنات کا۔ بلکہ سیدہ پاک کی شان یہ ہے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کی چادر کو، سر کے دوپٹے کو، مرد تو مرد ہے، مرد تو مرد ہے، بچے تو بچے ہیں، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی غیرت یہ تھی کہ آپ جو سر کے اوپر چادر اوڑھتی تھی اس چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی سر کے چادر کو، سر کے بالوں کو نہیں، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے۔ لاؤ کوئی ایسی عورت کائنات میں، لوگ ایسی خاتون کائنات کی اولین اور آخرین میں بتا نہیں سکتے یہ نبی کی بیٹی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ خاتون ایک امام حسین سے کسی نے کہا تھا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سچ کہا میری ماں اتنی نیک تھی کہ جب ان کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، بیٹا ہو کر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایسی خاتون تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو چاند و سورج سے بھی چھپایا، ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے چادر کو، دوپٹے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے عورت کا کردار۔ اور آج گانے ہو رہے ہیں عورتوں کے درمیان،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو. آج عورتیں شادیوں میں ناچتی ہے اور مردوں سے کہتی ہیں ہم تو اپنے ارمان نکال رہے ہیں، بیٹے کی شادی میں، بھائی کی شادی میں، دیور کی شادی میں نہ ناچے تو پھر کیا کریں. انہیں ناچنا تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورتیں اترا اترا کر چلتی ہے، یعنی چلتی ہے دوڑتی نہیں، اترا کے چلتی ہے. اترا کر چلنا، گجرات والے سمجھیں گے اترا کے چلنا کسے کہتے ہیں. مجھے گجراتی نہیں آتی ورنہ میں گجراتی میں بولتا آپ کو، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اترا کر جو عورتیں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور زمین اس کو پکار پکار کر کہتی ہے اے اترا کر چلنے والی عورت، جب تم میرے اندر داخل ہوگی تو تجھے ایسا دباؤں گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب، ایک دن قبر ہے، قبر میں جانے سے انکار کس کو ہے. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک دن قبر ہے. بلکہ عورتیں تو اب اتنی دین سے دور ہو گئی، انہیں دین دھرم کچھ پتہ ہی نہیں. پہلے ماں اپنے بچے کو نماز بھی سکھاتی تھی، وضو بھی سکھاتی تھی، غسل بھی سکھاتی تھی. یعنی ماں اپنے بچے کو پیر کی طرح توجہ دیتی تھی، بلکہ پیر جہاں تک نہیں پہنچا سکتا وہاں تک ماں پہنچاتی. یہ بات طویل ہوگی، میں صرف اشارہ دیتا ہوں. بابا فرید کا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، صرف اشارتاً اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ماں کہاں تک پہنچاتی ہے. دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر کا بچپنا ہے، چھوٹے سے آپ ننھے سے بچے ہیں نا. ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو. نماز بہت مشہور بات ہے، بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا، بس آپ کو اشارتاً میری بہنوں کی اللہ توجہ میری طرف کر دے. کہا بیٹے نماز پڑھو، فرید نماز پڑھو. یہ بابا فرید کی امی کون ہے؟ صابر پاک کی نانی ہے. یہ بہت عظیم خاتون ہے، ولی اپنے وقت کی ولیہ ہے. بابا فرید سے کہا بیٹا فرید نماز پڑھو. آج ماں بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو مارتی ہے، اسکول جا. کبھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی مارتی ہے کہ نماز پڑھ. کوچنگ نہیں جاتا، ٹیوشن نہیں جاتا تو مارتے ہیں جا ورنہ جاہل رہ جائے گا، تیرا مستقبل کیا ہوگا. بالکل مارو، ٹیوشن بھیجو، اسکول بھیجو، سب طرف بھیجو، لیکن پہلے نمازی بناؤ. کیونکہ سب ڈگریاں دنیا میں رہے گی، نماز کی ڈگری جنت تک لے جائے گی. بابا فرید کی امی نے کہا بیٹے نماز پڑھیں گے. ننھے سے بچے تھے، معصومیت کے ساتھ پوچھا امی نماز سے کیا ملتا ہے. اب ماں نے سوچا کہ بچہ ہے، کوئی ایسی لالچ دو کہ یہ نماز پڑھے. کہا بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. بیٹے نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. امی شکر ملتی، شکر بڑی پسند تھی. امی شکر ملتی ہے، ہاں بیٹے نماز پڑھو. ماں نے وضو کا طریقہ سکھایا. آج میری مائیں اور بہنیں، میں ان کی بے عزتی کرنے نہیں آیا، بہت عزت والی میری بہنیں ہیں. ویسے تو عورت کی عزت ہمارے ہاں بہت بڑی ہے. اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے. ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے. ماں ہو تو جنت، بیٹی ہو تو جنت، بیوی ہو تو جنت. بڑی عزت ہے ہمارے یہاں عورتوں کی. ہم کبھی عورتوں کو ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب خدیجۃ الکبریٰ ہے، ہمارے عورت کا مطلب عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ صفیہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب اللہ اکبر حضرت ام حبیبہ ہے. بڑی عظیم ہے یہ خواتین، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. بڑی عظیم ہے ہمارے یہاں کی خواتین، اللہ نے بڑے مرتبے دیے ان کو. تو ماں نے کہا بیٹے شکر ملے گی، نماز پڑھو. سب سکھایا، کھڑا کیا. جیسے یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پوری ہونے سے پہلے مصلی کے نیچے شکر کی پڑی باندھ کے رکھ دی. انہوں نے سلام پھیرا، امی شکر. اب بیٹے دعا تو کرو، اللہ سے دعا مانگو. بیٹے نے دعا مانگی، اللہ مجھے شکر دے. کہا ماں شکر کا مصلی ہٹاؤ. شکر ملی، بہت خوش ہوئی. او اتنی شکر، غربت کا دور تھا، اس دور میں شکر بڑی چیز تھی. آج اپنے بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، یہ الگ بات ہے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں بچوں کو گڑ مل جاتا تھا تو دن بھر ان کی عید ہو جاتی تھی. آج ہمیں گڑ مل گیا ہے، لیکن شکر ملی، بہت خوش ہوئے. پھر کیا تھا؟ دوسرے وقت کا انتظار. نماز تو 5 ٹائم ہوتی ہے، 5 بار شکر، مزے ہی مزے. دوسرے ٹائم کا انتظار خود ہوا.
نماز کا وقت آیا، پھر نماز، امی شکر بیٹے مصلی تو اٹھاؤ دعا کر کے، پھر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، بابا فرید نماز کے عادی ہو گئے۔ ایک دن نماز کے ٹائم میں باہر تھے، دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے تھے، ادھر نماز کا ٹائم ہوا، ماں نے انتظار کیا، گھر نہیں آئے۔ ماں نے سوچا اللہ میں نے بیٹے کو نمازی بنایا ہے اور وہ ضرور نماز پڑھے گا، لیکن شکر بھی ڈھونڈے گا، اگر اس کو شکر نہیں ملی تو میں جھوٹی ثابت ہو جاؤں گی، اور آج اگر میں جھوٹی ثابت ہو گئی میرے بچے کو نہ پھر مجھ پہ یقین ہوگا نہ تجھ پر یقین ہوگا، وہ کیا کس طرف جائے گا مجھے نہیں پتا، اور وہ تو بے دینی کی طرف چلا جائے گا۔ مولا میری لاج رکھ لے، میرے بچے کے پاس مجھے رسوا مت کر۔ ماں سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہی ہے۔ ادھر جنگل میں بابا فرید چھوٹے چھوٹے بچوں کہتے بچوں نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھو۔ بچوں نے کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا بھائیو شکر ملتی ہے۔ شکر؟ پھر جنگل میں شکر کہاں؟ سب نے نماز پڑھی، کپڑے چادریں بچھا دی، نماز۔ کہا فرید شکر کا ہے؟ کہا مصلی تو ہٹاؤ۔ جب مصلی ہٹایا تو وہاں شکر کی پڑیوں کا تصور تھا کہ شکر کی پڑی ملے گی، لیکن وہاں پڑی نہیں تھی، بلکہ شکر کا ایک حوض تھا۔ شکر کا حوض تھا۔ جتنی بچوں نے چاہی شکر لی، اور پھر بابا فرید دوڑے دوڑے گھر آئے۔ ماں سجدے میں رو رہی تھی، اللہ میری لاج رکھ لے۔ ماں غضب ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اب بھی کہے گا شکر نہیں ملی میں کیا جواب دوں گی۔ سر سجدے سے کیا غضب ہوا؟ کہا ماں روز گھر میں نماز پڑھتے تھے تو شکر کی پڑی ملتی تھی، آج جنگل میں دوستوں کے ساتھ نماز پڑھی، شکر کا پورا حوض ملا ہمیں۔ ماں نے کہا اب وقت آ گیا ہے سچی بات سے پردہ اٹھانے کا۔ اب بیٹے ایک بات بتائیں، فرق کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھتا تھا، ماں شکر دیتی تھی، اور جنگل میں نماز پڑھا، شکر آج تجھے اللہ نے دی ہے۔ ماں اپنی طاقت کے مطابق شکر دیتی تھی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق شکر دی ہے۔ لیکن بیٹا آج سن، شکر کے لیے نماز پڑھی نا، شکر ملی، شکر کے لیے نماز پڑھی، شکر ملی۔ اب شکر کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو نے شکر کے لیے نماز پڑھی، شکر مل گئی، اللہ کے لیے پڑھ، تجھے اللہ ملے گا، اور اللہ ملے گا تو پھر سب ملے گا، کائنات تیری ہو جائے گی۔ پھر ماں نے وہ باتیں بتائی۔ اب بابا فرید کی عمر ہو گئی 14-15 سال کی۔ اب دھیان دینا ماں نے کہاں تک پہنچایا، یہ بات تک لانے کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا واقعہ جو آپ نے 50 بار سن کے یاد کر لیا ہے اس لیے میں نے بیان کیا، لیکن ماں نے پہنچایا کہاں تک۔ 14-15 سال کی عمر ہو گئی، دل میں خیال آیا مجھے مرید ہونے کے لیے کسی پیر کے پاس جانا چاہیے، مرید ہونے کے لیے کسی پیر کے پاس جانا چاہیے۔ تو اس دور میں بات یہ تھی کہ لوگ ڈھونڈتے تھے پیر کہاں ملے گا، اور پیر ڈھونڈ کر کے پھر لوگ مرید ہوتے تھے۔ تو بابا فرید بھی پیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا فرید بغداد تک گئے، اور جب بغداد معلیٰ پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی ایک شخص سے، جس نے بتایا یہاں پر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون؟ یہ غوث پاک کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ ہے غوث پاک کے۔ اور غوث پاک نے کہا تھا شہاب الدین تیرے بعد بغداد میں تجھ جیسا ولی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ ان کی خانقاہ میں کسی نے کہا جاؤ بڑی ہستی ہے، وہاں جا کے مرید ہو جاؤ۔ یہ گئے وہاں، تو اس وقت کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ عمر کتنی ہے؟ 14 سے 15 سال۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، دسترخوان لگ گیا تھا۔ دسترخوان لگا، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے فضلاء سب وہاں پر موجود تھے، دسترخوان پہ بیٹھے۔ خادم نے کہا حضور ایک لڑکا آیا ہے، بہت خوبصورت ہے، نورانی چہرہ ہے، مرید ہونے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا بیٹے بلاؤ، اس سے پہلے کہو کھانا کھائے پھر دیکھا جائے گا۔ سب کے ہاتھ دھلا دیے گئے تھے۔ آخری میں بابا فرید آ کر کے بیٹھے تو ایک کنیز تھی، عورت کنیز، اس زمانے میں کنیزیں ہوتی تھی، کنیز آئی اور وہ ہاتھ دھلانے لگی۔ تو بابا فرید نے اس کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ دھلتے رہے، وہ پانی ڈالتے رہی، یہ ہاتھ دھلتے رہے، پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھلتے رہے۔
ایک بدنہ ختم کیا، 2 ختم کیا، 3 ختم کیا، پانی بہت گیا، بڑے بڑے علماء بیٹھے، دیکھا یہ مرید ہونے آیا اتنی بڑی ہستی سے، اس کو ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے، اتنا پانی خراب کرتا ہے، اتنے پانی کو ضائع کرتا ہے، یہ کیا مرید ہوگا اتنے بڑے پیر سے؟ کہا کہ دل میں سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھنکیاں دے رہے ہیں، لیکن حضرت شہاب الدین تو شہاب الدین تھے، کیونکہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، لوگوں کی نظریں اپنی طرح ہوتی ہیں، پیر کی نظریں دل میں جھانکتی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی نے سوچا اتنے اچھے انسان سے یہ بدگمان ہو رہے ہیں، تو خود ہی پوچھ لیا بیٹے نام کیا ہے؟ کہا مسعود نام ہے۔ اے مسعود، ابھی فرید نہیں کہلائے تھے، نام تھا مسعود۔ مسعود بیٹے اتنا پانی ضائع کر دیا؟ عرض کیا حضور گستاخی معاف ہو، میری نظر اس لڑکی پہ پڑ گئی، اس عورت پر پڑ گئی، یہ ہاتھ دھلا رہی تھی تو اس کی تقدیر میں نے پڑھ لی، اس کی پیشانی پہ اس کی تقدیر میں نے پڑھ لی، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی، تو مجھے خیال آیا جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں لوگوں کی خدمت کرے وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو میں اپنا ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، ہاتھوں کو مسل کر لوہے محفوظ پر اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا، لوہے محفوظ پر اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا ابھی مرید نہیں ہوا، تجھے یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ عرض کیا میری ماں کی توجہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ابھی پیر نہیں ملا، ماں کی توجہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ آج کی ماں تو کلمہ بھی یاد نہیں کرا سکتی، آج کی ماں کلمہ، جہنم میں لے جا رہے ہو اپنے بچوں کو، گود میں لے کر سیریل دیکھ رہے ہو، گود میں لے کر بچوں کو ناچ رہے ہو، تم خود بھی جہنم میں جا رہے ہو، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں لے کر۔ جب ایک بچہ ماں کی گود میں فلم دیکھے گا تو بڑا ہو کے کرنا کیا ہے اس نے؟ ایک بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر سیریل دیکھے گا تو بڑا ہو کر اس نے کرنا کیا ہے؟ اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے، تو لات مار کر جب بیٹا گھر سے باہر نکالتا ہے اور تب دین یاد آتا ہے۔ مذہب اسلام میں تو ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے، یہ کیسے لات مار کے نکالتا ہے؟ مذہب اسلام تم کو بڑھاپے میں یاد آیا، بچوں کی تربیت کے وقت یاد نہیں آیا؟ یہ اپنا قصور ہے، اپنا قصور، جو بڑھاپے میں بچے لات مار کر، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے ایسا، میں ان کو شے نہیں دے رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں، اور جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو سلوک آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کرو گے، اگر اچھا کیا تو اس سے اچھا سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کا اچھا سلوک دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اس سے بدترین سلوک، اس سے برا سلوک آپ کی اولاد کرے۔ میں آپ کو شے نہیں دے رہا ہوں، ماں تو وہ ماں ہے جس کی ممتا کا کوئی بیان نہیں، ماں تو پھر ماں ہی ہے، لیکن اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ گیم کھیلتے بیٹھی ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اس میں مصروف۔ بچوں کی تربیت کر کون رہا ہے؟ اور بچوں کی تربیت کرے کون؟ خود نماز پڑھیں گے تو کہیں گے نا نماز پڑھو، جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا کہیں گے نماز پڑھو؟ آپ سوچیں کہ آپ شراب کی بوتل گھر کی فریج میں رکھو اور بچوں سے کہو کہ گٹکا نہیں کھانا، نہیں ہونا ہے ایسا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ دھتورے کے پودے پر کبھی گلاب نہیں کھلتے، ہمیشہ گلاب کے پودے پر ہی گلاب کھلتے، پھول کے پودے پہ پھول آتا ہے، نیم کے پودے پر نیم آتا ہے، نیم کے درخت پہ نیم آتا ہے۔ یاد رکھنا اگر گلاب کھلانا ہے نا، گلاب، تو ہمیں بھی گلاب کا پودا بننا پڑے گا۔ ہماری راتیں دیکھیں، ہمارے دن دیکھیں، ہمارے ایام دیکھیں، ماں بھی گناہ کرے، باپ بھی گناہ کرے، اولاد نیک کیسے ہو؟ اولاد نیک کیسے ہو؟ اللہ اکبر، رونا ہی رونا ہے بس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اولاد کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اولاد سے بھی کہتا ہوں ماں باپ کیسے ہی ہوں، آپ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ ماں تو پھر ماں ہی ہے، باپ تو صرف باپ ہی ہے۔ اللہ نے ماں کو ممتا کے سوا کچھ دیا ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے، دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ ہاں،
لیکن ماں باپ کیسے ماں باپ ہوتے ہیں؟ یا اللہ، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لوگ گھر سے نکال دیتے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا، تم خود نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماں باپ پہ ظلم کیا، ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت بڑی اچھے سے شادی کی، بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی، بہو لائی۔ اب بہو بھی لوگ لاتے ہیں نا تو دیندار نہیں دیکھتے، مالدار دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے دین دیکھو، دینداری دیکھو، اور دینداری دیکھ کر کے سب کرو۔ دینداری پہلے، دین کو اولیت دو، اسلام کو اولیت دو، دینداری کو اہمیت دو۔ تو یہ بھی بڑا عجیب ظلم ہے، جو ساس جو اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اپنی بہو کو ڈھونڈ کر، اتنے احترام اور اکرام سے شادی بیاہ کر کے گھر میں لاتی ہے، تو وہ بہو بھی عجیب ہو جاتی، اس کو سب سے زیادہ نفرت کبھی کبھی اپنی ساس ہی سے ہو جاتی۔ حالانکہ ساس اپنی بہو کو جو دیتی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں دے سکتا آپ کو۔ ساس نے کیا دیا آپ کو؟ اپنا بیٹا جوان کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس سے دشمنی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم شادی شدہ نہیں تھی عورت، تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت تھی۔ اب تم شادی شدہ ہو گئی، اب تمہارے ساس سسر کی خدمت ہے۔ بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت۔ جو عورت اپنی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی تو اس کی بہویں بھی اس کی خدمت کرتی۔ اور اگر جو ساس سے نفرت کرے، پھر اس کی بہویں اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ یہ دنیا ہے، بونے کی جگہ ہے، جو بویا وہی کاٹنا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے بیٹے کی شادی کی، بہو مل گئی اس کو دنیا دار، دنیا کی دیوانی۔ ایک بچہ ہوا، اس کی بہو نے اس کے شوہر سے کہا دیکھو، یا تو گھر میں تمہاری ماں رہے، یا تو میں نے رہنا ہے، ورنہ میں نہیں رہوں گی۔ یا اپنی ماں کو رکھو یا مجھے رکھو۔ دنیا دار بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک، میں آج اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا امی چلو، آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے۔ ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن بڑی خوش تھی۔ آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے۔ کار میں بٹھایا، کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا، بڈھا گھر، اولڈ ہاؤس، وہاں پر اتارا اور کہا ماں مجھے معاف کرنا، میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی، تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا، اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہی رہو، اب میں چلتا ہوں۔ وہاں بٹھا کر بھاگ گیا، کار لے کر بھاگ گیا۔ بڑا عزت دار تھا وہ، نام نہاد عزت دار۔ اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی۔ بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو۔ ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، ولی بن جاؤ، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے گی۔ ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی، ولایت بھی چھین لی جائے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ رات رات بھر قرآن پڑھو، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پوری پوری زندگی تہجد پڑھو، سجدے میں گزارو، ماں باپ کو ناراض کیا، کچھ نہیں ملنا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ بلکہ میرے عزیز، ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ مرتے وقت زبان پہ، ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی، میں اور آپ کوئی چیز، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ صحابی کی بات کروں، صحابی رسول، نبی کے صحابی، ہر صحابی جنتی حضور کا۔ ایک صحابی تھے، موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ، غوث و قطب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔
موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ، فلاں جوان ہے نا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، وہ سکرات کی حالت میں، ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے، رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی، یہ بات ہے۔ آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا، وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی۔ یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے، اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو، بے اجازت بات نہیں کر سکتے، یہ ادب ہے ماں باپ کا۔ سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ان کو ڈانٹتے ہو، اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں، مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ، چاہے ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، کچھ بھی کرے، صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی، شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی دوڑے، یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے، سکرات میں ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، حضور کرم فرمائے۔ آقا غیب دا نبی نے فرمایا، اس کی امی حیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے۔ سرکار نے میں اس کی ماں کو بلاؤ، ان کی امی آئی، آقا نے فرمایا یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا، پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا، تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا، مجھے تکلیف ہوئی۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، مجھے بہت تکلیف، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرو گی؟ کہ نہیں۔ آقا نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، جنگل سے لکڑیاں لاؤ۔ جب صحابہ ہٹنے لگے تو ماں تھی نا، ماں، حضور یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ لکڑی جلا کر تیرے بیٹے کو میں اس میں زندہ جلا دوں گا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرے نا، آپ میرا بچہ ہے نا۔ سرکار نے مسکرا کے کہا بڑی بی، جب دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں اپنے بچے کو تو کیسے دیکھے گی؟ دنیا کی آگ میں تو نہیں دیکھ رہی تو وہ تو بغیر کلمے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عرض کی حضور ایسا ہے؟ ہاں۔ پھر حضور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا، دوسرے صحابی دوڑے یا رسول اللہ مبارک ہو، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، یہ ہے ماں باپ کا۔ ہم شیطان کے چکر میں ہیں، شیطان کے فریب میں، شیطان نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، دین کیا، دھرم کیا، مذہب کیا، مسلک کیا، بس ایک دھن ہے، دنیا دنیا دنیا، اپنی موج اپنی مستی نہیں، دین کی طرف آؤ۔ تو بات دور نکل گئی، میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اولڈ ہاؤس کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اولڈ ہاؤس کا مینیجر آیا، اس نے دیکھا تو کہا مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، مجھے گھر سے، جس کا گھر تھا اسی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اب میں آپ کے اولڈ ہاؤس میں رہوں گی، رکھو گے؟ کہا مائی وہ تو بنا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، ایسی ناہنجار اولاد جس کی ہو تو پھر ان کے لیے تو اولڈ ہاؤس ہی بنائے جاتے ہیں۔ اس نے رجسٹر لیا اور رجسٹر لے کر کے کہا کہ مائی اپنا نام بتائیں، نام بتا دیں، آپ کے بیٹے کا نام بتائیں، بیٹے کا آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں بتایا، ماں نے نام نہیں بتایا۔ مینیجر نے کہا امی
बेटे का नाम बता दो ताकि हम लिख लें, क्योंकि कोई हादसा हो तो उस तक तो इत्तला पहुंचानी पड़ेगी ना। नाम बताओ। नहीं बताया। रोती रहती थी, दुपट्टे से आंसू पोंछती रहती थी। कमाई अपने बेटे का नाम बताओ। तो दूसरा मैनेजर आके कहता है छोड़ दो यार, आज अपने बेटे से बहुत नाराज है, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती। मजबूर मत करो, फिर कभी नाम लिख लेंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बड़ी भी बैठी थी, गुस्से में उठ के खड़ी हो गई, खबरदार, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं, और नाराजगी की वजह से उसका नाम नहीं लेती, ऐसा कतन नहीं है। अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। हाय हाय, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि दुनिया उसको पहचानती है, बड़ी इज्जत करती है उसकी। अगर मैं नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा बदनाम हो जाएगा, इसलिए बदनामी से बचने के लिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं। ये माँ है, आज जिसकी कदर नहीं करते हो ना, ये चेहरे, जिन चेहरे पे बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई है, किसी खूबसूरत पीर का चेहरा देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता। हाँ, सुन्नियों का मजमा है, बुरा लगे तो मुझे माफ करना, शायद मैं ऐसी जज्बाती बातों का आदी हो गया हूं, क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, पीरों के हाथ चूमने के लिए तो हजारों का मजमा आता है, और एक के ऊपर एक गिरते हैं पीरों का हाथ चूमने के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं, चूमो जितना चाहो, पीर को चूम लो, लेकिन पीर को चूमना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक तुम अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते। अगर माँ बाप को तड़पा के तरसा के पीरों के हाथ चूमते हो तो शायद पीर का हाथ चूमना तुम्हें कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पीर का हाथ चूमने के लिए तो हजारों मुरीद है ना, हजारों मन। माँ के लिए तो आप ही हो। उस माँ के दिल से पूछो, जब कोई बेटा सबके सामने उसके हाथ चूमता है तो माँ का दिल कितना बड़ा हो जाता है। माँ फख्र की तरह से कहती, देखो मेरा बेटा, जवान बेटा मेरे हाथ चूमता है, मेरे पैर चूमता है। लेकिन कदरे नेमत बादे ज़वाल, जब कोई नेमत चली जाती है तब वो नेमत याद आती है। आज जवानी की मौज और मस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप की नाकदरी करने वालों, एक दिन वो जरूर आएगा कि माँ बाप हमें बहुत याद आएंगे, लेकिन कब? जब वो कब्र की मिट्टी तले छुप छुप के होंगे। ये चमकते हुए चांद और सूरज जिस दिन कब्र की मिट्टी में दब जाएंगे, उस दिन तुम्हें माँ बाप याद आएंगे, लेकिन उस दिन पछताने से काम नहीं चलेगा। याद रखना, याद रखना, माँ बाप के ये झुर्री पड़े हुए बूढ़े बूढ़े चेहरे किसी खूबसूरत पीर को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो इन झुर्री पड़े हुए चेहरे को प्यार से देखने पे सवाब मिलता है। मेरे आका ने फरमाया, जो एक बार प्यार से अपने माँ बाप का चेहरा देखे, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमा। एक दिन में अगर 100 हज का सवाब कमाना है ना, 100 हज का सवाब, 100 बार देखो माँ बाप को प्यार से। हाँ, लेकिन माँ बाप जरूर याद आए। मैं अब अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ, क्योंकि माँ का जिक्र आया है। बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी दुआ जरूर करूँगा, जिनके माँ बाप दुनिया में है अल्लाह उन्हें खूब लंबी उम्र दे और उनको हमसे राजी रखे। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अब वो सिवाय कब्र पे जाकर उनके लिए दुआए मगफिरत करने के और इसाले सवाब करने के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन माँ का जिक्र आया है तो मुझे मेरे नबी की अम्मी की याद आ गई है। मैं आज आपको अपनी नबी की अम्मी की बात सुनाकर अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा, इसी पे बात ख़त्म कर दूँगा। ध्यान से सुनना। माँ सबको याद आती है, माँ वो नेमत है, सबको याद आती है। मेरे नबी की अम्मी बहुत छोटी उम्र में इंतकाल कर गई थी। नबी ये पाक के वालिद साहब तो 17-18 साल की उम्र में ही दुनिया से चले गए थे, और नबी की अम्मी जान 20-22 साल की उम्र की थी तभी दुनिया से चली गई थी। मेरे नबी पाक की उम्र सिर्फ 6 साल की थी, 6 साल की, बस 6 साल। नबी की अम्मी जान दुनिया से रुखसत हो गई थी, और नबी ने अपनी अम्मी को अपनी आंखों के सामने दुनिया से जाते देखा था। बल्कि सफ़र में वो बीमार हो गई थी, सफ़र ही में। तो
ابوا کی پہاڑی پر اینٹ کا پتھر کی اینٹ کا سرہانہ لگا دیا تھا حضور نے اپنی امی کے لیے، اور ماں کو چادر بچھا کے لٹا دیا تھا. ساتھ میں ایک خاتون تھی جو کنیز تھی ان کی امی کی، حضرت ایمن، اور حضور اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور ماں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی امی ان کو دیکھ رہی تھی. یہ نبی کا ماں کا آخری دیدار. حضور نے اپنی امی کا آخری دیدار اسی طرح کیا ہے، سرانے بیٹھے، ان کی ماں ان کو دیکھ رہی، وہ ان کو دیکھ رہی، اور حضرت آمنہ خاتون رو رہی ہیں، روتے جا رہی ہیں، اور حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور بھی رو رہے ہیں. 6 سال کے، بڑا معصوم خوبصورت چہرہ ہے. ماں ان کو دیکھتی ہے روتی ہے، حضور ماں کو دیکھ کے روتے ہیں، کیونکہ ماں روتی ہے تو فطرت ہے کہ بچے خود بخود ماں کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ماں رو رہی ہو تو بچے خود بخود چلا چلا کے، تو حضور رو رہے تھے. تو حضور کی امی بڑی پیاری امی، اس ماں جیسی کائنات میں ماں ہونے کی حیثیت سے کوئی ماں نہیں ہوئی. کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا ابراہیم، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا ایوب، کسی کا بیٹا غوث اعظم، کسی کا بیٹا غریب نواز. آمنہ کا بیٹا محبوب خدا ہے، صاحب قرآن ہے، بڑی عظیم ماں ہے. اور ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دعا کرنے میں دیر ہو، یعنی دعا قبول ہونے میں، کبھی آپ چاہتے ہیں نا کرنٹ میں دعا قبول ہو، ایک دم جھٹ پٹ دعا قبول ہو، کرنٹ میں دعا قبول ہو، اور دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، 2 نام لے لینا، کہنا اللہ تیرے نبی کی امی اور ابا کا واسطہ، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہو. کر کے دیکھنا، کبھی کر کے آزما کے دیکھ. کئی مرتبہ میرے شہر میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دے. میں نے کہا سب سے پاپی تو میں ہی اس دنیا میں ہوں، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی، آپ مجھ سے کیا کرواتے ہیں؟ لوگوں نے زور دیا کہ نہیں نہیں آپ نے کرنی ہے. میں نے کہا اللہ میں تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی امی کا واسطہ برسا دے. ہاں اللہ جانتا ہے، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جل تھر کیا بارش کی. کئی واقعات ہیں، کئی دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا، چھٹ پٹ ایک دم. یہ تاثیر ہے، اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا، کتنا سلیکٹ کیا ہوگا، کتنا چنا ہوگا، ہیں کیسی گود ہوگی وہ میرے نبی کی میں. ان کا ذکر آ گیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر مراد پوری کر دے. یہ نبی کی امی ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. نبی کی امی ہے، آخری دیدار ہے. حضور ماں کو دیکھتے ہیں، ماں حضور کو دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہے، حضور بھی رو رہے تھے. ایسے میں نبی کی امی نے نبی کی نعت پڑھنی شروع کی. سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی نعت کہی ہے تو وہ نبی کی امی ہے. اور نبی کی ماں نے جو نعتیہ شعر کہے ہیں، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، یہ یتیموں کا غم گسار ہے، یہ بیواؤں کا والی ہے. اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت تو خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب سچا ہے تو اس کے نور کی برکت سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا. اور پھر ایک شعر کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر انسان فنا ہو جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن آمنہ کو کوئی بھولے گا نہیں، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ساری دنیا مجھے یاد کرتی رہے گی. بس یہ کہا اور آخری ہچکی لی، یہ کہا اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی. اسی نعت کے شعر پہ آخری ہچکی لے کے نبی نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا. امی تھوڑی دیر پہلے جو تم پڑھ رہی تھی اور پڑھو نا. تو ایمن نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگی. کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی بولا نہیں کرتے، بیٹا تمہاری امی دنیا سے چلی گئی ہے، اب یہ کبھی نہیں بولے گی. یہ تو شکر ہے کہ ایمن نے حضور کو روک دیا. میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا امی اور بولو، تو پھر دنیا دیکھ لیتی کہ نبی کی ماں بول پڑتی. لیکن قدرت کو منظور تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا. ایمن نے سینے سے چمٹا کے کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیتے ہیں، چلو تمہاری امی کی قبر کھودیں. میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودی.
6 سال کی. کتنی خوش نصیب تھی نا وہ قبر والی جس کی قبر نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں کھودی، اور ایمن کی مدد سے سرکار نے اپنی ماں کو قبر میں لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ایمن نے ہاتھ پکڑا، چلو مکے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ایمن سے مخاطب ہو کر سیدہ آمینہ نے کہا تھا ایمن میری امانت کو سنبھال کر ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچا دینا، میرے بیٹے کو سنبھال کے لے جانا، یہ میری امانت ہے، لے جانا سنبھال کے. تو ایمن نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا چلو. سرکار نے پوچھا معصومیت کے ساتھ، ایمن میری امی، میری امی؟ ایمن نے کہا اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، اب وہ کبھی نہیں چلے گی مکہ. ہاتھ چھڑایا، حضور ٹیلے پہ چڑھے، ایمن ان کے پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر پہ سر رکھ کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم ہے نا کہ دنیا میں تمہارا میرے سوا میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی. یہ کہہ کے حضور رونے لگے. حضور کے آنسو ماں کی قبر پہ گر رہے تھے. ایمن نے اٹھایا، کہا شہزادے محمد چلو. حضور جب چلے ہیں پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے. پتہ نہیں حضور نے کیسے صبر کیا، کس طرح آنسو تھمے. پھر حضور ساری زندگی ماں کو یاد کرتے رہے، ہمیشہ یاد کیا ماں کو. جس نبی کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا تھا، جب اس نبی کو ماں کی یاد آتی ہے، آپ کو ہمیں بھی آئے گی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد میرے نبی چپکے چپکے رو رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو، حضور رو رہے، آنکھوں میں آنسو. میری قوم کے جوانوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ماں ہے باپ ہے آج ان کو منا لو، گھر جا کے انہیں راضی کر لو، انہیں خوش کر دو، ورنہ پتہ نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کھو جائیں گے. ایک کھوئے ہوئے لوگ کبھی نہیں ملیں گے، پھر پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا. آج بہت دل دکھا رہے ہو، پسند کی شادیاں کرتے ہو، ایک لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں ماں سمجھاتی تو بولتی ہے تجھے کیا سمجھتا تو چپ رہے. ایک لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں ماں سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتا ہے چھوڑو تمہیں کیا سمجھتا ہے، ہم اپنی زندگی جئیں گے. بہت بڑی بھول کر رہے ہو، بہت بڑی بھول. ان کے دل سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، پوچھو جا کے. اللہ نے موقع دیا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لو. ماں باپ جنت بھی اور جہنم بھی، خدمت کر کے خوش کیا جنت ہے، ناراض کیا جہنم ہے. مغرب کی نماز پڑھا کے حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے، خاموشی کے ساتھ رو رہے، آنسو نکل رہے. صحابہ کی عادت تھی جب حضور موجود ہوتے تھے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے. صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے، سب آقا کے قریب آئے، آگے کہ آقا کس چیز نے آپ کو رلایا، آپ کیوں رو رہے، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، ماں یاد آئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. کاش آج میری امی آمینہ حیات ہوتی. صحابہ کرام نے سنا، رونے لگے، سب رو پڑے، پوری محفل رو پڑی. جب سب رو رہے تھے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کتنا اچھا ہوتا آج میری ماں حیات ہوتی. یہ سب شان شوکت دیکھتی کتنا خوش ہوتی، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا خوش ہوتی. صحابہ کرام رونے لگے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر آج میری ماں حیات ہوتی نا اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا. میرے جوان توجہ کرو، حضور کیا کہہ رہے، آقا کی بات پہ توجہ کرو. سرکار فرماتے اے میرے صحابہ آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور حالت نماز میں رہتا اور میری ماں کو میری ضرورت محسوس ہوتی تو میری ماں مجھے پکارتی محمد ادھر آؤ. میری ماں مجھے، جسے اللہ مزمل اور مدثر کہہ کے پکار رہا ہو،
وہ نبی تمنا کرتے ماں مجھے پکارتی، ماں مجھے پکار، ماں کی پکار کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ابھی ناظم صاحب کیا کیا کہہ رہے تھے، مجھے کوئی القاب سے اتنا مزہ نہیں آتا، کیا کیا لوگ کہتے نہیں مزہ آتا، لیکن جب گھر جاتا ہوں اور ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے تو سارے القابات مجھے نیچے نظر آتے، ہینچ نظر، اس میں جو لذت ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ میری ماں کب پکارتی؟ جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے پکارتی محمد میرے بیٹے ادھر آؤ، تو میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ہے ماں، یہ نبی درس دے رہے، قدر کرو، دین کی طرف آؤ، ایک دن پچھتاؤ گے۔ اللہ کرے اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے، گھر جانے کے بعد، سیدھا گھر جانے کے بعد پہلا کام یہی کرنا، جو غلطی کی ان سے معافی مانگنا، ان کو راضی کرنا۔ بڑے کریم لوگ ہیں، بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے نرم دل لوگ ہیں، بیٹا معافی مانگے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے حق تو یہ بتایا گیا بے اجازت ان سے بات نہیں کر سکتے، پہلے اجازت لو اور پھر ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا۔ یہ ہے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا حق۔ جیو، انجوائے کرو شان کے ساتھ، بنگلے بناؤ، کاریں جو کرنا ہے کرو، حرام کام مت کرو۔ اسلام کے خلاف کا جتنا انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ کھاؤ پیو پہنو، بائک چلاؤ، سب کرو، پارکوں میں جاؤ، بس اللہ کو ناراض مت کرو، ماں باپ کو ناراض مت کرو، یہی دین کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کی آنسوؤں کی لاج رکھ لے اور ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور وہ زندگی بھر ہم سے راضی رہیں، مرنے کے بعد بھی ہم سے راضی رہیں۔ گفتگو کے درمیان مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔